کہ داعش خوارج ہیں اور داعش ہم پر فتنہ آئے ہیں، نہیں، یہ داعش ایک عذاب ہے جو آپ پر مسلط کیا گیا، کیونکہ آپ سخت ہیں۔ اگر آپ کے اندر نرمی ہوتی تو یہ نہیں آتے کبھی، آپ کے اندر سختی تھی تب آئے۔ سب سے پہلے آپ نے سختی دکھائی جب آپ نے عثمان غنی کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اس بے بس مظلوم خلیفہ کو شہید کر دیا جو 3 دن سے اپنے گھر میں پیاسا تھا وہاں سے، اور پھر آپ نے انہیں دفن بھی نہیں ہونے دیا جنت البقیع۔ آپ نے کہا ہم یہاں نہیں دفن ہونے دیں گے۔ عثمان کیسے مدینے کے سخت لوگ ہو گئے تھے کہ یہ پیاسے مر رہے تھے اور عثمان نے ان کے لیے کنواں خریدا تھا، بیر روما، اور پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خریدے ہوئے کنویں سے پانی پیا اور اسی کو آپ نے پیاسا مار دیا۔ پھر آپ نے مولائے کائنات کو نہیں چھوڑا، تہجد سے پہلے جا کے آپ لیٹ گئے کہ میں قتل سے کسی طرح سے سوتا نہ رہ جاؤں۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کو خود آ کے اٹھایا مولا علی نے اور کہا اٹھو بھائی، قتل بھی تو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، آپ نے ایک بہترین انسان کو کائنات کے ضربت لگا کے شہید کر دیا۔ اتنی سختیاں آپ نے کی ہیں اور آج آپ گلے کاٹ رہے ہیں، آج بھی آپ گلے کاٹ رہے ہیں، آج بھی آپ مزارات پر حملے۔ کیا بگاڑ ہے ان مزارات نے آپ کا؟ کیا ہے؟ لوگ اپنے دل کی تسکین کے لیے تو جاتے ہیں، عبادت کرنے تھوڑی جاتے ہیں بھائی، تسکین قلب کے لیے جاتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں وہاں پہ جا کے سیدہ زینب، اور کیا کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے مزارات میں؟ تھوڑی دیر اگر وہاں یاد کر کے روتے رہتے ہیں تو کھانا آ جاتا ہے کہیں سے، وہ کھا کے اٹھ کے چلے آتے ہیں۔ عبادت تھوڑی کرتا ہے کوئی، یاد کرتے ہیں، مزار زیارت سے نکلا ہے، زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بس، وہاں کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، مزاروں کے پاس ہی اللہ کی ولی پھر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال میرے نبی نے تو ایک بات فرمائی، اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، اور اس کی مثال آپ نے اس طرح سے دی کہ ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا جس طرح جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ اللہ، جوامع الکلم میرے آقا، اس سے اچھی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو اللہ کی یاد میں روئیے، گناہوں سے معافی مانگیں، جن کے دل دکھائے ہیں ان سے معافی مانگیں، جن کو تنگ کیا ہے ان سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کے معاملات تو وہ رحیم اور کریم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے معاملات بندے رحیم اور کریم نہیں ہوتے، ان سے معافی مانگنی پڑتی ہے، معافی مانگیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلو نبھا رہا ہے پچھلے 50 برسوں سے صحت مند زندگی کا وعدہ۔ عام بناسپتی کے مقابلے میں تلو بناسپتی ہے زیادہ دانے دار، جو جمتا نہیں، اس کا ایک ایک دانہ مزے اور صحت کے نئے جہاں میں لے جائے۔ تلو میں پکاؤ، ہمیں صحت مند بناؤ۔ ونٹر مطلب جانتے ہیں؟ لیئر، سویٹر کے اوپر شرٹ، شرٹ کے اوپر سویٹر، اس پر جیکٹ اور مفلر۔ اب ہم بیمار نہیں پڑیں گے۔ سویٹر تو ٹھنڈ کو روکے گا، مانا بچامس کا کیا ہوگا ہو، سب سے ضروری لیئر ہے جو ٹائٹان ہو۔ ٹھنڈ کے ساتھ سردی زکام پھیلانے والے جراثیم سے بھی تو بچنا ہے، تو سردیوں میں عام صابن نہیں بلکہ ڈیٹول، جو دے 100 بیماری پھیلانے والے جراثیم سے حفاظت۔ ماما نے صرف ڈیٹول کا دھلا۔ لذیذہ رس ملائی گھر میں فوراً تیار۔ سویٹر تو ٹھنڈ کو روکے گا، مانا بچامس کا کیا ہوگا ہو، سب سے ضروری لیئر ہے جو ٹائٹان ہو۔ ڈیٹول، جو دے 100 بیماری پھیلانے والے جراثیم سے حفاظت۔
आम बनस्पति के मुकाबले में तलो बनस्पति है ज्यादा दानेदार। इसका एक एक दाना मसे और सेहत के नए जहां में ले जाए। तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। माई गौरी हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनती है और मैं काले, ऐसा क्यों? क्योंकि आप गौरी की परछाई हो, जिसके बिना कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। देखो, और परछाई किस रंग की होती है? काली। ओ, इसलिए मेरा नाम भी काली है। काली, काला टीका बनकर हमेशा गौरी के साथ आकर चल। उम्मीद का रंग कभी नहीं पड़ेगा फीका, वो चमकेगी बनकर भी किसी और का काला टीका। देखिए काला टीका 7 फरवरी से जुमे से इतवार की रात 9 बजे सिर्फ जियो कहानी पर। अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तलो निभा रहा है पिछले 50 वर्षों से सेहतमंद जिंदगी का वादा। आम बनस्पति के मुकाबले में तलो बनस्पति है ज्यादा दानेदार, जो जमता नहीं। इसका एक एक दाना मसे और सेहत के नए जहां में ले जाए। अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। विंटर्स मतलब जानते हैं? लेयर, स्वेटर के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर स्वेटर, उस पर जैकेट, मफलर। अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वेटर तो ठंड को रोकेगा, माना पजाम्स का क्या होगा हो। सबसे जरूरी लेयर है जो टाइटान हो। ठंड के साथ सर्दी जुकाम फैलाने वाले जरासीम से भी तो बचना है, तो सर्दियों में आम साबुन नहीं बल्कि डेटॉल, जो दे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से हिफाजत। मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। हस्बैंड को राजी करना, उफ, बड़े जतन करने पड़ते हैं। लेकिन अब सिर्फ 3 स्टेप्स ही काफी हैं। 1. स्लाइस को फ्राई किया। 2. लजीजा शाही टुकड़े के अज्जा को दूध में पकाया। 3. फ्राइड स्लाइस के ऊपर डाला, शाही टुकड़े तैयार। लजीजा शाही टुकड़ा मिक्स, मीठा जो चाहत बढ़ाए। विंटर्स मतलब जानते हैं? लेयर, स्वेटर के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर स्वेटर, उस पर जैकेट, मफलर। अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वेटर तो ठंड को रोकेगा, माना पजाम्स का क्या होगा हो। सबसे जरूरी लेयर है जो टाइटान हो। ठंड के साथ सर्दी जुकाम फैलाने वाले जरासीम से भी तो बचना है, तो सर्दियों में आम साबुन नहीं बल्कि डेटॉल, जो दे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से हिफाजत। मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। आम बनस्पति के मुकाबले में तलो बनस्पति है ज्यादा दानेदार। इसका एक एक दाना मसे और सेहत के नए जहां में ले जाए। तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सुल्तानुल मशाइख और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमहुल्लाह के खलीफा मुरीद खास। आपने बड़ा सोच समझ के सफ़र किया था, चॉइस किया था आपने असल में। एक बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह, उनके बारे में भी आपको बहुत मालूम था और आप उनसे बड़ा प्यार करते थे। लेकिन यहाँ एक और हमें सबक मिलता है कि प्यार सबसे करना चाहिए, और जब किसी के मुरीद ख़ास बनने का वक्त आए तो फिर बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। तो आप दोनों को ही पसंद करते थे, लेकिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को इतना पसंद करते थे कि मैं एक बस जुमला अर्ज करके, हमारे अब्दुल मन्नान खान साहब यहाँ तशरीफ़ मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द हैं और बाकायदा उनसे सीखा है इन्होंने। और आज एक ऐसा सूफियाना कलाम पेश करेंगे जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ज़रूर सुनिएगा। आप रो पड़ेंगे क्योंकि उसमें किसी की जूतियों का जिक्र है। वो किसकी जूतियाँ हैं वो आप सुनिएगा। तो वो जब सफ़र तय करके बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास पहुँचे, तो मैं बस इतना बताऊँगा, उसके बाद मन्नान साहब आप शुरू हो जाइएगा, अब्दुल मन्नान साहब,
کہ جیسے انہوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو دیکھا، مکالمے یہ ہوئے، بڑی دیر کر دیا تھا، دیر ہو گئی، تو آپ نے جواب دیا کہ آنا تو آپ ہی کے پاس تھا، ارشاد فرمایا تو پھر آؤ، کیونکہ رہنا بھی تم نے یہیں پر ہے۔ اور پھر ان سے کہا کہ اس کے لیے چارپائی لگوا دو، یہ چارپائی پہ سوئے گا۔ جب آپ رات کو سونے کے لیے گئے تو باتیں بہت سی ہوئی بابا فرید الدین سے، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن جب وہ رات کو سونے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سارے مرید زمین پر سو رہے ہیں، تو نظام الدین اولیاء کو اچھا نہیں لگا، لیکن بات کا پاس رکھنا پیر کی بہت ضروری ہوتا ہے، اگر آپ پاس نہیں رکھیں گے تو پھر بیعت ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں چارپائی پہ کہا نہیں سوں گا، تو ان کو جو لے کر آئے تھے خادم خاص، انہوں نے کہا نہیں، بابا فرید الدین کا تو حکم ہے بابا کا، اور بابا کی عربی کیا کہنے اس عربی کے، اور ساری گفتگو عربی میں ہوئی تھی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ یعنی ان کی گفتگو جو خواجہ نظام الدین کی تھی اور بابا فرید الدین گنج شکر کی عربی میں تھی، ان سے کہا کہ آپ تو چارپائی پہ سوئیں گے، تو نظام الدین اولیاء نے یہ کیا کہ اس چارپائی کو الٹا کر دیا۔ اب جب الٹی ہوئی تو پائے اوپر ہو گئے اور وہ فرش بن گیا، سوئے وہ چارپائی پہ۔ اور جب صبح ان کو بابا فرید الدین گنج شکر کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے مسکرا کے کہا یہ ایسے یہاں پر نہیں آیا ہے، یہ یہاں سے بن کے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 مرتبہ آپ نے سفر کیا تھا جوہدن کا، اور بابا فرید الدین گنج شکر، کبھی ان پر بھی گفتگو ہوگی۔ پاک پتن شریف یاد آ رہا ہے مجھ کو، آج تک نہیں گیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ آج کو تک جا نہیں کے سکا۔ بارے میں سنا ہے، آپ کو موقع ملا ہے کہ جو نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہاں پہ نہیں، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کی نماز پڑھائی آپ نے؟ نہیں وہاں نہیں، اجمیر شریف۔ اچھا اجمیر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رات کو چھپ کے گیا تھا، اس کے بعد بتاؤں گا آپ کو واقعہ، چھپ کے گیا تھا رات کو، کیونکہ ہم انڈیا میں تھے اور ہم وفد کے ساتھ گئے تھے اور ہمارا رات کو نکلنا خطرناک تھا، لیکن میں چھپ کے نکل کے وہاں سے ہو کے بھی آ گیا تھا۔ عبد المنان صاحب بسم اللہ۔ مکے گیا گل مکدی نہیں، باویں سو جمعہ پڑھ آئیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں، باویں سو ہوتے کھائیے، گیا گیا گل مکدی نہیں، باویں سو پنڈ پڑھ آئیے، شاہ گل جب میں دنوں پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مندر مسیتاں، کدی من اپنے وچ پڑھیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا ہے، ایویں روز شیطان نال لڑتا ہے، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑدا ہے، جیڑا گھر بیٹھا اونوں پھڑیا۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اڈدیاں
घर बैठा ओनू फड़िया नहीं राती जागे ते शेख सदा अल्लाह 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 राती जागे ते शेख सदावे पर रात जागण उत्ते तैं कण उत्ते राती भौंकणो बस न कर दे फिर जा रड़ा विच सुते तैं मन उत्ते यार दा बूहा मुल ना छड़ दे भावें मारो सौ सौ जुते तैं कण उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी है कुत्ते तैं कण उत्ते उठ बुलिया उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैं कण उत्ते ना मैं पूजा पाठ जो कीती ते ना मैं गंगा नाया ना मैं पंज नमाज़ां पढ़ियां ते ना दसवा खड़काया ना मैं की हो रोजे रखे ते ना मैं चिल्ला घुमाया बुल्ले शाह मुर्शिद मिलिया ओने एवें जा बख्शाया। एक मिनट यार, मैं बता असल में यहाँ बुल्ले शाह ये बताना चाह रहे हैं कि जो नमाजों का या रोजों का उन पर रोब जमा रहे हैं उसका ये नहीं मतलब है कि उन्होंने नहीं पढ़ी। वो बता रहे हैं हमने भी पढ़ी है, लेकिन तुम तो हमें बार बार आगे कहते हो हम नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं और हम फारिग लोग हैं। तो बता रहे भाई हमने तुम जैसी तो नहीं पढ़ी नमाज, हमने तुम जैसे तो रोजे नहीं रखे, हम तो हैं ही गलत जो तुम हमें कह रहे हो। ये वजाहत जरूरी थी ताकि ये समझ सके। जी रांझा जोगीड़ा बन आया ओने अनोखा पेश बटाया आह तू अहमद नाम दराया नी मैं जाना जोगी दे नाम हो नी मैं जाना जोगी दे नाम नी मैं जाना जोगी दे नाम हो नी मैं जाना जोगी दे नाम कोई किसे दे नाल कोई किसे दे नाल मैं जाना जोगी दे नाल गल मैं जाना जोगी दे नाल गल मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाते नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाते मथे तिलक लगाते नी मैं जाना जोगी दे नाल हो नी मैं जाना जोगी दे नाल। जदों दी मैं जोगी दी होई जदों दी मैं जदों दी मैं जोगी दी होई मैं विच मैं ना रह गई कोई जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल रांझा रांझा करदी नी मैं आपे रांझा होई रांझा 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 करदी नी मैं आपे रांझा होई रांझा रांझा करदी नी मैं आपे रांझा होई सदियों नी मैं मिलनो रांझा फिर नया तो कोई मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल। ए जोगी नहीं कोई रूप है रब दा ए
रस्म पुराने जोगी मेरा दीन ईमाने इस जोगी मैनू कीता रोगी नी मैं किस जोगी नी मैं किस जोगी हुण और ना जोगी नी मैं जाना जोगी दे नाल करनी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल तर गई वे मैं तर गई लोगो तर गई मैं तर गई लोगो अख जोगी नाल लड़ गई लोगो मैनू जोगण जोगी दिया हो वीर सलेटी बन गई लोगो कि मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल अब वो जरा खेड़े कर दे कूड़ियां गल्लां जोगी दे मैने में सिर ते चलना होर किसे नू कुछ ना जाना जाना ते जोगी नू जाना इसदा पाया किसे ना पाया इसदा है दो जग उत्ते साया इस दियां धुम्मां दो जग घूमियां इस दियां जुत्तियां अर्श ने चुमियां इस दियां जुत्तियां अर्श चुमियां इस दियां जुत्तियां अर्श ने चुमियां ए जोगी जोगी मत वाला ए जोगी जोगी मत वाला हथ विच इल्लल्लाह दी माला नाम है उसदा कमली वाला मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल दोबारा मैं जाना दोबारा जोगी दे नाल खेड़े कर दे कूड़ियां गल्लां खेड़े कर दे कूड़ियां गल्लां जोगी दे मैने में सिर ते चलना होर किसे नू कुछ ना जाना जाना ते जोगी नू जाना इसदा पाया किसे ना पाया इसदा है वो जग ते साया इस दियां धुम्मां वो जग घूमियां इस दियां जुत्तियां अर्श ने चुमियां इस दियां जुत्तियां अर्श ने चुमियां इस दियां जुत्तियां अर्श ने चुमियां ए जोगी जोगी मत वाला ए जोगी जोगी मत वाला हथ विच इल्लल्लाह दी माला हथ विच इल्लल्लाह दी माला नाम है इसदा कमली वाला नी मैं जाना जोगी दे नाल 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 इसके आगे बात नहीं हो सकती। क्या बात होगी इसके आगे? वाह, इसके आगे बात ही क्या रह गई? अर्श नहीं चुम्मियां, अर्श ने चुम्मी, चूमा भी तो किसने है? किसी इंसान ने नहीं चूमा।
اس عرش نے چوما ہے جہاں ابھی کیا بتاؤں اس عرش کا. وہ بھی اللہ کے حکم سے عامر بھائی کہ جوتے مت اتاریے, عرش نالین مت اتاریے, آ جائیے. عرش سب کی جتیاں, یعنی صحابہ نے رسول کی نالین پاک کو چما, لیکن اس نالین کو اصل اعزاز یہ ہے کہ اس کو عرش نے چما. سبحان اللہ. ہم تو یہاں لگا سکتے ہیں نا بس, صحابہ تو چومتے تھے. آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے, اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے. آپ کے لعاب دہن کو جہاں آپ کا لعاب دہن گرتا تھا وہیں سے ہاتھ میں لے کے اس کو چاٹ لیا کرتے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلو نبھا رہا ہے پچھلے 50 برسوں سے صحت مند زندگی کا وعدہ. عام بناسپتی کے مقابلے میں تلو بناسپتی ہے زیادہ دانے دار, جو جمتا نہیں. اس کا ایک ایک دانہ مزے اور صحت کے نئے جہاں میں لے جائے. تلو میں پکاؤ, ہمیں صحت مند بناؤ. स्वेटर तो ठंड को रोकेगा, माना पजाम्स का क्या होगा हो. सबसे जरूरी लेयर है जो टाइटान हो. डेटॉल जो दे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से हिफाजत. हस्बैंड को राजी करना, उफ, बड़े जतन करने पड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ 3 स्टेप्स ही काफी हैं. 1. स्लाइस को फ्राई किया. 2. लजीजा शाही टुकड़े के अज्जा को दूध में पकाया. 3. फ्राइड स्लाइस के ऊपर डाला, शाही टुकड़े तैयार. लजीजा शाही टुकड़ा मिक्स, मीठा जो चाहत बढ़ाए. फहाद किचन को मिलते हैं पूरे 10. शुक्रिया. अब टॉयलेट देखें, इसे मिलते हैं सिर्फ 1. साफ तो है, लेकिन 10 में से 10 नहीं. मेरे क्लीनर से ज्यादा साफ इम्पॉसिबल. चैलेंज अपनाइए नया हार्पिक 10X, जिसका गाढ़ा 10X फॉर्मूला आम क्लीनर्स के मुकाबले में निकाले 10 गुना ज्यादा पीलापन और आपको दे चमचमाता हुआ साफ टॉयलेट. वाह, आप लीजिए. हाँ, हार्पिक 10X चैलेंज. अपनाइए नया हार्पिक 10X अब सिर्फ 60 रुपए में. लजीजा रसमलाई घर में फौरन तैयार. आम बनास्पति के मुकाबले में तलो बनास्पति है ज्यादा दानेदार. इसका एक एक दाना मजे और सेहत के नए जहां में ले जाए. तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ. सुबह पाकिस्तान, पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो. खुशियों से भरा ये घर हो मेरा. इस तरह का इंट्रोडक्शन आई डोंट थिंक सो कि किसी भी शो में. थैंक यू सो मच. ये सबसे हसीन सुबह है ना, हसीन माशाल्लाह. आपने एक बकायदा लग रहा है कि जैसे मैं मेरा सुल्तान के सेट पर आ गई. आबाद रहे. खारिज किए गए. वो सही तरह से तलफ्फुज़ अदा करेगा वो खाएगा भाई. मारूफ. नहीं मारूफ. तो आपकी इजाजत हो नीलम तो हम प्रेम कहानी शुरू करें. प्लीज, आई एम सो एक्साइटेड. तो कब शुरू करें? मुझे आप संजीव कुमार समझ लें थोड़ी देर के लिए. तो फिर आप मुझे शर्मिला टैगोर समझेंगे. मैं तो समझने को तैयार हूँ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. एक मरतबा फिर आपको सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं. वैसे पाकिस्तान की सुबह ऐसी होनी चाहिए. मैं तो सोच रहा हूँ कि रोज़ाना ही ऐसा प्रोग्राम, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है ना. सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. और फिर वैसे भी हर रोज़ जुम्मा तो नहीं होता. अगर हर रोज़ जुम्मा हो तो फिर जुम्मा नहीं रहेगा. अल्लाह ताला ने यही तो खूबसूरती रखी हुई है कि रमज़ान के रोज़े रमज़ान में आते हैं. इंतज़ार होता है कि रमज़ान आने वाला है. नफली रोज़े भी रोज़ ही रखे, ख़ास तौर पर जुम्मेरात और
پیر کا روزہ اور پھر ایام 20 کے روزے، اور پھر کہہ دیا بھائی ہر مہینے 3 روزے رکھ لو بس کافی ہے. تو اعتدال ہمارے دین کا بنیادی جزو ہے، ہر چیز اعتدال میں ہے. اور جو شدت پسندی دکھاتے ہیں، جو انتہا پسندی اور اعتدال، انتہا پسندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست ہے. ہر چیز کی ایک حد ہے. شیخ کی حد ہے مرید کے لیے، اس حد سے پار نہیں ہونا. طریقت کو جس نے شریعت کے تابع کرنے کی کوشش کی اور جس نے بھی طریقت کی حدوں کو عبور کیا، مرد اور عورت کا خیال نہیں رکھا گیا. عورت عورت ہے، اس کا پردہ واجب ہے. یہ نہیں ہوگا کہ عورتیں کھلی بیٹھی ہیں آپ کے سامنے، آپ پیر صاحب نہیں چلیں گے. جو حدود قائم ہیں وہ قائم ہیں، تو وہ برقرار رکھنا بہت ضروری ہوگا. امتحان ضرور لیے جاتے ہیں. بہت سے اولیاء نے ایسی خواتین کے بڑے امتحان لیے جو ان کی مرید خاص بننا چاہتی تھیں. جب مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جایا کرتے تھے تو تب کیسی خواتین سے خواتین پردے میں رہتے تھے. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات عرفہ و اعلیٰ ہے وہ چونکہ ماورا ہے ہر شے سے، اور آپ کا یہ آپ کی پریویلیج ہے، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نمونہ ہے، مثال ہے، اس لیے آپ نے بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کیا تھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بڑا پیارا سوال کیا. بیعت کا موقع ہے، بیعت، اب بیعت ہو رہی ہے تو اب خواتین بھی آئی ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت کی، لیکن ہاتھ نہیں پکڑا. جی یہاں تو پیر اپنا ہاتھ دیتے ہیں، بھائی بیعت کر لو. بھائی یہاں عقیدت سے محبت سے ہاتھ چوم لیے، لیکن اتنی دیر ہو جائے یہاں، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں ہے تو ہر چیز کو ایسے ایسے ہی وہ کیا جائے گا، تو وہ چلے ٹھیک ہے. میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ میرا یہ کام ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول نے کیا کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی منگوایا، پانی کا، اس میں پانی ڈال. میں آپ سے کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں عورتیں، وہ عورتیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے یا دیگر ہستیوں نے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد بیعت کی، انہوں نے رسول کا ہاتھ تھاما یا رسول نے ان کا ہاتھ تھاما. بس اوقات ایسا ہوا کہ سرکار نے ہاتھ سب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا تو بہت سارے ہاتھ آ گئے. لیکن خواتین اس لیے خوش قسمت ہیں کہ اس پانی میں صرف رسول کا ہاتھ گیا. سبحان اللہ. وہ پانی کیا پانی ہوگا کہ جس کے دوسری طرف خواتین کا ہاتھ تھا. جن مرد حضرات نے بیعت کی وہ خشک بیعت تھی، خواتین نے تر بیعت کی تھی. سبحان اللہ. یعنی رسول نے ان کو چپ چاپ پانی دے دیا ہے، جس نے ہاتھ نکالا ہوگا اس نے چاٹا ضرور ہوگا، کیونکہ رسول کے دست مبارک کا لمس اس پانی کے اندر موجود. تو طریقت کو آپ تلاش کریں تو علی حجویری میں تلاش کریں، فرید الدین گنج شکر میں تلاش کریں، عبداللہ شاہ غازی میں تلاش کریں، سچل سرمس میں کریں، لال شہباز قلندر میں کریں. بہت نام ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیے، بہت خیال رکھنا پڑتا ہے مرد اور عورت کی تمیز کا جو اسلام نے سکھلائی ہے. ایک حدود اور قیود ہے، اور یہ بڑی پیاری حدود و قیود ہے، اس میں تو بڑی خوبصورتی ہے، لیکن وہ نہیں رکھتے لوگ. پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. شاید اس لیے ہم سے یہ پروگرام اللہ نے کروایا تھا کہ کچھ چیزیں یہ پھیل جائیں اور پتہ چلے کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، وہ پیر ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اس نے روزے نہیں رکھے وہ کوئی پیر نہیں. نماز، روزہ، نوافل کا اہتمام، سنت مؤکدہ کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی اگر ممکن ہے تو. ظاہر ہے کہ اگر نہیں ہے زیادہ راہ تو، کیونکہ اکثر جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں وہ فقیری میں ان کی زندگی گزری ہے.
تو مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ شریعت کے پابند نہیں ہیں تو طریقت آپ میں نہیں ہے. شریعت طریقت کا تاج ہے. طریقت شریعت پر حاوی نہیں ہے. طریقت شریعت کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہے. کیونکہ شریعت طریقت کے جو دریا بہے ہیں، چلو بتا دیتا ہوں، طریقت کے جو دریا بہے ہیں وہ حضرت علی کے قدموں سے بہے. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ان کے قدموں سے بہے. تو جب سیدنا غوث پاک رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پیر تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو در حقیقت ان کی گردن پہ پہلے مولا علی کا پیر ہے، پھر وہاں سے تمام اولیاء کی گردن پر. یہ ایک بنیاد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ. سب کی اپنی اپنی نسبت ہے. ابو بکر کا الگ مقام ہے. اگر ولایت یہاں سے پھیلی ہے تو دنیا میں صداقت ابو بکر سے پھیلی ہے. اگر ولایت علی کے قدموں کا پانی ہے تو عدالت عمر کی جوانی. ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں محبتیں پیدا کرنی چاہیے، پیار بڑھانا چاہیے. تو ناظرین محترم، جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہائے حیا رہ گئی. واہ 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 واہ. دیکھیں نا ہمارے کتنے اچھے اچھے ساتھی ہیں. میں جب بھول جاتا ہوں تو مجھے یاد دلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ بتا. اور حیا بھی ہے اس میں، غنی، اور اس میں یعنی ثروت بھی ہے، غنی بھی ہے. دیکھیں میں جملہ عرض کروں گا حمزہ صاحب کا ہی، اپنا نہیں. حمزہ صاحب اس سے اچھا جملہ میں کہہ نہیں سکتا کہ ایسے غنی ہیں کہ جنت البقیع چھوٹی سی تھی. ظالموں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے باہر دفن کیا. باہر کیا دفن کیا کہ جنت بے چین ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے عثمان کے قدموں تک آ گئی. یعنی وہ ایسے غنی ہیں کہ جنت البقیع کو بھی غنی کر گئے. سبحان اللہ. اس کو بھی نواز گئے. سب کے اپنے اپنے مقام ہیں، بڑے بڑی ہستیاں ہیں. تو یہ نشست رکھیں گے کسی دن، اور ایسی ہو کہ جیسے آپ نے بڑا اچھا، میں کہہ رہا ہوں آج کا سب سے اہم ترین سوال ان کا پتہ ان کے دل میں آ گیا کہ وہ کیسے خواتین. یہ دیکھیں بہت اہم سوال تھا. سر بڑا دل دکھی ہوتا ہے کہ وہ جو عورتیں پیروں کے ہاتھ چومے جاتی ہیں، بہت غلط ہوتا ہے، تکلیف دہ سچویشن. جی یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ شریعت کی حدود کا پاس نہیں رکھیں گے آپ ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ گلی کے ولی ہوں گے، علی کے ولی نہیں ہوں گے. علی کے ولی ہونے کے لیے تو آپ کو شریعت کی پاسداری کرنی پڑے گی، ورنہ تو آپ گلی کے ولی تو ہیں. گلی کے تو بہت سارے ولی ہیں، ہر گلی میں 2-4 ولی تو مل ہی جائیں گے. لیکن علی کا ولی، اچھا ایک تو علی کا ولی ملتا ہی نہیں ہے، ملے گا ہی نہیں آپ کو. وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تلاش ہی نہیں کر سکتا. وہ تو خود آ جاتا ہے اگر اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے. کسی کے پاس پہنچ جائے گا، کسی بیمار نادار تکلیف، اور اس کے پاس کرامات نہیں ہوتی ہیں، اس کو ہوتی ہیں. مطلب آپ کسی پر اگر ایمان لائے معجزہ دیکھ کر تو کیا ایمان لے کر آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اہل قریش نے آ کر کہا تھا، اور میں یہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں علامہ سید سلیمان ندوی صاحب، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی خوبصورت سیرت رسول ہے. تو ویسے تو علامہ شبلی نعمانی اور سلمان ندوی صاحب نے اس کو مل کر ہی مکمل کیا ہے. آدھا انہوں نے لکھا اور انتقال کر گئے تھے. پھر اس میں یہ ذکر ہے موجود واقعے کا، یہ واقعہ موجود ہے کہ سارے اہل قریش مل کر آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو تم مکے سے کہو کہ پہاڑ چلے جائیں، اگر تم نبی ہو تو یہ کر دو، تم نبی ہو تو یہ کر دو. آپ سنتے رہے. کہو اپنے اللہ سے کہ یہ کر دے. آپ کچھ جواب نہیں دیا. ابو طالب بھی تشریف فرما تھے. آپ نے کہا، بہت تاریخی جواب تھا، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا پہاڑ نہیں سرکا سکتے تھے وہ؟ طائف کبھی جائیے گا دیکھ لیجئے، پتھر یوں ہی ہیں زمین سے اوپر ہیں پتھر. میں آپ کو تصویریں مل جائیں گی نیٹ پہ، آپ دیکھ لیں. میں تو دیکھ کے آیا ہوں. مسجد حضور کے پاس ہے. مسجد حضور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے جا رہے تھے طائف میں، تو آپ نے ایک جگہ پر آپ کو زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ
کہ آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے آپ کو بچایا اپنے آپ. انہوں نے خود بھی پتھر کھایا اور آپ کو بچایا. زید بن حارثہ نے پتھر کھائے رسول کے لیے. پھر دیکھو بات کہیں نکل جائے گی. تو انہوں نے ان کو وہاں جب ایک جگہ پہ لے گئے تو جس جگہ سرکار تشریف فرما ہوئے اب وہاں پر مسجد بن گئی ہے, مسجد حضور. تو اس وقت جنوں کا سردار آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں, یہ پورے پہاڑ گرا دیں گے, ہم پہاڑ گرا دیں گے ان پر. جبریل امین تو ساتھ ہی ساتھ ہم رکاب سرکار سے پوچھ رہے ہیں آپ ارشاد فرمائیے, یہ جو پتھر آ رہا ہے چلتا ہوا یہ ان پہ گر جائے گا. آپ نے کہا روک دو اسے. وہ آج تک نہیں رکا ہوا, جا کے دیکھیے گا وہ ایسے ہی رکا ہوا, یوں رکا ہوا ہے یوں. تو پتھر وتھر سرکانا ان کے لیے کیا کام ہے؟ یہ تو درخت کو کہتے ہیں چل کے آ جاتے, پھر کہتے ہیں واپس لگ جاؤ, لگ جاتے. یہ تو کنگری. ابو جہل نے کیا کہا پتا؟ زبردست بات ہے. ابو جہل کا بھی ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا زچ کیا ہے. بدبخت نے ایسا کام کیا, کہتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ سے پوچھ رہا ہے تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو, یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے بتایا تو کیا بات ہے, جو تیرے ہاتھ میں وہی بتائیں گے کہ کیا ہے. اب وہ یقین نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ چلو جو ہاتھ میں, اب وہ ہاتھ والی چیزیں ہی بتائیں گے. اس نے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی کنکریاں. کیا تھی؟ ہاں. جیسے رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے کچھ پڑھا تو کنکریوں سے آواز آنے لگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ چھوڑ کے بھاگ گیا, چھوڑ کے بھاگ گیا. لیکن جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ کبھی بھی نہیں لاتے, چاہے آپ ان کے سامنے جتنے معجزے پیش کریں. مائنڈ سیٹ جب ہو جاتا ہے نا خراب تو کچھ نہیں ہو سکتا. مہر جہاں لگ جائے نا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھک کر کے مہر لگی ہوئی تھی. معجزے دکھانا کوئی مقصد, تو آپ میں پھر وہی پہنچ جاتا ہوں. تو نے کہا یہ پہاڑ ہٹا دو, فلاں کر دو, اور بڑا تاریخی جواب دیا عبد المنان صاحب. تاریخی جواب سب کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاشر القریش, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, میں اللہ کی آزمائش کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا. سبحان اللہ. میں خدا کو آزمانے نہیں آیا, خدا نے مجھ کو آزمانے. چلے یہاں سے بھاگو, بھاگ جاؤ یہاں سے. تم لوگوں نے یہ ٹھٹے بازی رکھنے آئے ہو, تم لوگوں نے کرنے ہی نہیں, بھاگو یہاں سے. تو چاند بھی دو ٹکڑے, چاند کے دو ٹکڑے, چاند کے دو ٹکڑے جب دیکھیں کبھی جلال آ جاتا ہے. آپ جب ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ, چاند کوئی مسئلہ ہے دو ٹکڑے کرنا؟ کسی نور کے لیے نور کو ٹکڑے کرنا مسئلہ ہے کوئی؟ اور پھر ویسے بھی چاند تو آپ کا کھلونا ہے, انگلی کے اشارے پہ تو چلتا ہے. حقیقت بات ہے. بچپن میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنے میں انگلی سے چاند سے کھیلتے ہیں. بے شک حق ہے. ابھی ماں آپ کہاں لے جائیں گی پھر باتیں جو ہے وہ. جی طائف والا پتھر کیوں آپ نے نکال لیا کیا؟ مجھے بتانے دے دیجئے. ہماری ٹیم دیکھیں آپ, ٹیم کے لیے تالیاں. پتھر نکال لیا ہے, دکھائیں دکھائیں, میں آپ کو بتاؤں. دکھائیے اسکرین پر تو میں بتاؤں کہ یہ وہ ہے کہ نہیں ہے. اچھا یہاں سے چینج کرنا. جی 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 ہاں میں سمجھ گیا. اچھا جی اے وی پہ لاؤں. اچھا اب دیکھتے ہیں انہوں نے کہا, انہوں نے ابھی ابھی سرچ کیا ہے دوران گفتگو کے دوران, اگر یہ وہی ہے. بڑا سا پتھر ہے, بڑا سا, بہت بڑا ہے. یس یہ دیکھیے, یہ دیکھ لیں آپ, یہ دیکھ رہے یہی ہے بھائی عبد الوہاب صاحب ماشاء اللہ, یہی ہے. دیکھ لیں آپ زمین سے اٹھا بھائی. اور یہ کوئی گرافک کا کام نہیں ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, گواہی دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے یہی پتھر دیکھا, ایسے اٹھا. دیکھیں آپ, روک دیا. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ اس پتھر کو مسجد اقصی سے منسوب کرتے ہیں. نہیں کوئی مسجد اقصی نہیں, مسجد اقصی سے وہاں کا کیا تعلق؟ تو یہ طائف میں, طائف میں ہے. مسجد اقصی تو بہت دور ہے طائف. تو مسجد اقصی سے کیا ہوگا اس کا تعلق؟ وہ میں نے ایک جگہ پورٹریٹ دیکھا تھا اس کا, لگا مگر کیا تعلق ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ براق وہاں سے جب اڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں سے اڑا؟
मस्जिद अक्सा से। फिर कहाँ गया? बुराक जब उड़ा वो मस्जिद अक्सा से सीधा बुराक गया था सिदरतुल मुंतहा। हाँ वो रवाना हुआ जब, तो मैं आपको गेट पे बता दूंगा किसी दिन पूरा रास्ता, तो फिर आपकी समझ में आएगा। उसके बाद वो कहीं और नहीं गया था, उस पे ये बुराक जो है वहां से सीधा सिदरा गया था। अच्छा। और सिदरा में जाके रोक दिया था क्योंकि सिदरा के आगे का जो सफर था वो बुराक तय नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। उसके बाद रसूल ने नबूवत की रफ्तार से जाना था। सुभान अल्लाह। पहले बुराक की रफ्तार से गए थे, अब नबूवत की रफ्तार से जाना। नबूवत की रफ्तार वो होती है जिसमें कुंडी भी हिलती रहती है और बिस्तर भी गर्म रहता है। सुभान अल्लाह। तो अच्छा वो आपने आज ऑन एयर बता दिया सबके लिए ये, क्योंकि पोर्ट्रेट में नीचे उसका डिटेल जो लिखा है ऐसे मस्जिद अक्सा का। हाँ, ये चूंकि वो है इसमें इसराइलियात के लोग हैं, वो चूँ हर तरफ उधर ही मंसूब करते हैं चीज़ें, तो ये हमारे नबी का एक बड़ा जिंदा व जावेद मुजज़ा है। और ये पत्थर रुक गए, पत्थर मारे जा रहे थे ताइफ में, और जिन्होंने मारे वो बनु सकीफ कबीला था, जिसे बाद में आपने ग़ज़वा हुनैन के बाद माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। तो बहुत सारी बातें हैं, एक नशिस्त कभी हम लोग इस पर बैठे हैं, ये सवाल जवाब भी होने चाहिए ताकि लोगों को जो मैं तो देखिए बहुत ही कम इल्म इंसान हूँ, लेकिन जहाँ तक हो जो भी जानते हो लोगों तक पहुँचना चाहिए। अच्छा भाई नाज़रीन, आपसे एक बात कहनी है मुझे, और वो ये है कि मुझे आपसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, कल की और परसों। कल और परसों नहीं हूँगा। Let's not forget, you can cover the ground at about 3 steps as well. जिसके लिए बहुत फरमाइश आई है और जो हमने जुम्मे पर किया था, क्योंकि वो एक अजीब व गरीब प्रोग्राम था, हमारी तो समझ में नहीं आया क्या हो गया, तो वो हम आपको कल दिखाएंगे। परसों मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा, परसों आ जाऊँगा। मैं मदीने जा रहा हूँ आज, तो इसलिए मैं आपसे 2 दिन की छुट्टी चाहता हूँ और मदीने से वापस आ जाऊँगा। मैं उम्रा करना है मैंने, मदीने पहुँचते हाज़िरी के बाद वहाँ से उम्रे के लिए जाना है, उम्रा करके वापस आऊँगा और फिर वहाँ से सीधा मेरी फ़्लाइट इस तरह से है कि मैं यहाँ पहुँचूँगा तो उस वक्त सुबह के 5 बज रहे होंगे, तो मैं सीधे स्टूडियो आ जाऊँगा तो 9 बजे यानी हम आपके साथ होंगे। तो अगर आप सब की इजाज़त हो तो जाने से पहले नात पेश करते हुआ मैं चला जाऊँ, अगर इजाज़त था। अगर मन्नान साहब, तो क्या आप माशाल्लाह सब यहाँ पर बड़े बड़े लहन वाले तशरीफ़ फरमाए, तो मेरी क्या मजाल। तो अगर आपकी इजाज़त तो पेश कर रहा हूँ। एक बड़ा खूबसूरत कलाम है प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब का है, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ लिखा है, सफ़र भी मदीने का है। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा He just got off strike and then just increased his strike rate, finding the being adventurous, took the spinners on and the delight to अफ़सुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा, जब भी अफ़सुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। होता क्या है कि जब ये सफ़र शुरू होता है और जब जहाज़ में पता चलता है कि सही है, जहाज में पता चलता है कि जब आने वाला है मदीने मुनव्वरा, तो आंखें खुद ब खुद नमी की तरफ चली जाती हैं, इसलिए मदीने के सफर में नमी आ जाती है। और इसकी जो तौजी पेश की है प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब ने कि बदन भी लर्जीदा है, आंखें भी नमदीदा हैं, क्योंकि मुजरिम जा रहा है ना, कोई मुत्तकी तो जा नहीं रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कौन तक़वे में है, सब मुजरिम है। तो जब वो मुजरिम जा रहे हैं तो फिर कैसे जा रहे हैं? चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तेरा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तेरा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा
شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. پروفیسر اقبال عظیم صاحب دیکھ نہیں سکتے نابینا. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. اپنی بصارت کی محرومی کا ذکر کرتے ہوئے شاد فرمائے